अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। भारत के अपने लोग डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत में आ गए। गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट, इसको गंडापुर की गद्दारी समझें या बेवकूफी। तहरीक इंसाफ के साथ भी पीपल्स पार्टी वाला हाल होता जा रहा है। भारत ने आखिरकार घुटने टेक, पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। कुछ खबरें पाकिस्तान से हैं, कुछ पाकिस्तान और इंडिया दोनों से हैं, और इसके अलावा अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लगाया है इंडिया पर और जो माशी पाबंदियां लगाई हैं उसका क्या नतीजा निकला है और इंडिया ने किस तरीके से उसका जवाब दिया है वो भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ के जो वो हैं रुकन है और जो KPK के वज़ीर आला हैं, जनाब बयान देते रहते हैं। उनके बयानात बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, अजीब व गरीब होते हैं। बल्कि उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो कि पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना है, पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ने वाला है आने वाले वक्त में। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटिव में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का बयान पाकिस्तान के खिलाफ बतौर सबूत जमा करवा दिया। फैटिव हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से वज़ीर आला KP का बयान जमा करवाया गया है। ये बात तस्दीक कर दी है फैटिव ने भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ़्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें छुड़ा कर ले जाते हैं, ये कह कर के ये गुड तालिबान है और ये बैड तालिबान नहीं है, इनसे हम काम लेते हैं। ये कुछ दिन पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने वो बुलाई थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसमें जो लीडिंग पार्टीज़ हैं JUI है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, उन्होंने बाकायदा तौर पर उसका ये जो कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसका बाइकआउट किया था। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के इस बयान को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। फैटिव हुकाम का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने बयान की बुनियाद पर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। भारत ने अली अमीन गंडापुर के बयान को पाकिस्तान के खिलाफ चार्जशीट करार दिया है। क्या कह सकते हैं आप इसके आगे? अब इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का भी बयान सामने आया। उन्होंने रद्द अमल उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने फैटिव में उनके बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया। भारत पाकिस्तान और ख़ित्ते के अंदर होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वज़ीर आला KP ने फैटिव में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान करते हुए कहा है कि वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर रहे, फैटिव को ख़त लिख रहे हैं, वो वहाँ खुद जाकर उनको बताएंगे कि भारत ने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में क्या क्या किया है। अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया है कि वो पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। इसके अलावा वो अली अमीन गंडापुर ने भारत को फैटिव की ग्रे लिस्ट में डलवाने का भी ऐलान कर दिया है। देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं और जिसका बाकायदा तौर पे जो लीडिंग जर्नलिस्ट हैं जिसमें मंसूर अली खान साहब हैं, हामिद मीर हैं, इन्होंने बाकायदा इसका खदशा भी ज़ाहिर किया था कुछ दिन पहले कि तहरीक इंसाफ पर बाकायदा तौर पे कड़ा वक्त आने वाला है। तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है 9 मई को जनाब वो जवाज़ बना के इसके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ख़ासकर इन सब को जेलों में डालने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब वही हुआ जिसका डर था, अब उसकी बाकायदा तौर पे उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। वो जो खदशात ज़ाहिर किए गए थे, अब पूरी तकरीबन जो लीडिंग क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो एक एक करके अब जेलों का रुख उससे करवाया जा रहा है, जेल यात्रा उससे करवाने की तैयारियां कर ली गई हैं। अब कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं, कल की डेवलपमेंट्स हैं वो आपके सामने रखते हैं। जुमेरात को फैसलाबाद की इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में फ़ैसला सुनाते हुए PTI के रहनुमा उमर अयूब और शिबली फराज समेत 196 मुल्ज़मान की सज़ाएँ सुना दी हैं। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई। रुकन कौमी असम्बली साहिबजादा हामिद रज़ा को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जबकि जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है, जो तमाम अफराद की दी गई सज़ाओं में सबसे कम है। हुकूमत की जानिब से 9 मई के केसेस के फैसलों को कानून और निज़ाम इंसाफ की जीत करार दे दिया गया है। इसके ऊपर कोई हम तबसरा नहीं करना चाहते। जब इनके खिलाफ ये इस तरह के फ़ैसले आते हैं तब ये कहते हैं कि अदालतें बिक चुकी हैं और ये इसमें इंसाफ हमारे साथ नहीं हुआ, और बहुत सारे बयानात और भी आते हैं, बड़े सख्त बयानात होते हैं उनकी तरफ से।
اب پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف حالیہ عدالتی فیصلے کو چیلنج کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. عدالت میں وہ چیلنج کریں گے. ہائی کورٹ میں انہیں جانے کا پلان کر لیا ہے. اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ان فیصلوں سے جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. چاہتے ہیں جس سسٹم چلے اور ایوان مضبوط ہو. ایوان میں واپس جانا ہے یا بائیکاٹ کرنا ہے، اس کا باقاعدہ اعلان پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب کریں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طریقے سے انڈیا کا جو حشر نشر کیا ہے پچھلے 2 دن میں، جو اہم ترین ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، 25% ٹیرف عائد کیا، اور اس کے بعد جناب بقایا بھی انہوں نے دھمکی دینے کا بھی اعلان کیا ہے کہ بقایا ہم جرمانہ بھی لگا سکتے ہیں اس 25% ٹیرف کے بعد بھی. اور انہوں نے باقی جو روس کے ساتھ اس کی تجارت تھی انڈیا کی اور ایران کے ساتھ تھی، تو اس طرح کے باقی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ کل کے ولاگ میں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اور اس کا لنک بھی ہم اٹیچ کر دیں گے اس ولاگ کے ساتھ، وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس ڈیٹیلز کو. اور اب جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کی جو معیشت، جس کو کہتا تھا کہ اسی معیشت کا وہ جو گھمنڈ تھا جو اس کو لے ڈوبا ہے، اور جو اس کو جناب خطے میں بھی اس نے تنہا کر دیا ہے، اور سفارتی محاذ پہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت بڑی ہزیمت اور بہت بڑی قیمت چکانا پڑی ہے اس غرور کی انڈیا کو، خاص کر بی جے پی جو سرکار ہے، مودی سرکار ہے اس کو. اچھا، واشنگٹن میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی معیشت کو مردہ معیشت قرار دے دیا ہے. واشنگٹن میں وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے. سوشل میڈیا سائٹ ٹروتھ پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ بھارت روس کے ساتھ کیا کرتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ، مطلب بھارت اور روس، وہ سے مراد بھارت اور روس اپنی مردہ معیشت کو ایک ساتھ نیچے لے جا سکتے ہیں، اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. مردہ معیشت مطلب روس اور انڈیا کی معیشت کو انہوں نے مردہ معیشت ڈکلیئر کیا ہے. امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ہم نے بھارت کے ساتھ بہت تھوڑا سا کاروبار کیا ہے، مگر ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اندرونی محاذ پہ جو مودی کو آج کل بہت بڑی اپوزیشن کی طرف سے بہت بڑی ایک ہزیمت کا سامنا ہے، بہت بڑی مزاحمت کا سامنا ہے، اور بڑی کڑی قسم کی مزاحمت اور تاریخی مزاحمت. اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی سرکار کو، بی جے پی کو تاریخ میں پچھلے 13-14 سال کے اقتدار میں پہلی مرتبہ اتنا زیادہ پریشر کا سامنا ہے اندرونی محاذ پہ اپوزیشن کی طرف سے، کیونکہ اب اپوزیشن کا کیس آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہارا ہے انڈیا، مودی سرکار کا وہ جو بیانیہ تھا، وہ جو ایک شدت پسندانہ وہ سوچ تھی، جس کو وہ پاکستان نے آپریشن بنیاد و مرصوص کے ذریعے زمین بوس کر دیا ہے، اس کے بعد بھی جو وہ ہے اپوزیشن ہے انڈیا میں، اس کو سانس لینے کی فرصت ملی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد بھارتی اپوزیشن رہنما راہل گاندھی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بھارتی معیشت کے مردہ ہونے کے بیان کی حمایت کر دی ہے. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اب اندرونی طور پہ مودی سرکار کو کتنی بڑی وہ ہے ہزیمت کا سامنا ہے آج کل. راہل گاندھی نے صحافیوں سے بات چیت میں مودی سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اور اگر یہ بات کسی کو نہیں معلوم تو وہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر خزانہ ہیں. مطلب وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ کیا ہے. باقی اس کے علاوہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت نے ہماری معیشت، دفاع اور خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا ہے، اور یہ حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی صرف صنعت کار گوتم اڈانی کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. گوتم اڈانی بہت بڑا کریکٹر ہے. یہ بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں. اس کی وجہ سے بھی انڈیا کی انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑی بدنامی ہوئی ہے، اور یہ وہی گوتم اڈانی ہیں جن کی ہائفا جو وہ تھی بندرگاہ پہ، جن کی بہت بڑی انویسٹمنٹ تھی اسرائیل میں، جس کا ایران نے جس کو ڈائریکٹ نشانہ بنایا تھا ہائفا بندرگاہ کو، اور وہاں گڈانی کی بہت بڑی انویسٹمنٹ بھی بالکل ایشز میں کنورٹ ہو گئی تھی. راہل گاندھی نے مزید کہا ہے کہ اصل سوال یہ ہے کہ ٹرمپ نے تقریباً 30 سے 32 بار دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کروائی، اور ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ میں بھارت کے 5 لڑاکا طیارے گرائے گئے، اور اب انہوں نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کرنے کی بات کی ہے. راہل گاندھی نے حکومت سے سوال کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی اس تمام تر معاملے پر خاموش کیوں ہیں.
وہ اس پر جواب کیوں نہیں دے پا رہے, اصل وجہ کیا ہے. اور یہ ساری جو کوئی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں, یہ کچھ دن پہلے 2 دن پہلے ہم نے جو ولاگ کیا تھا لوک سبھا میں, جو مودی سرکار پر جو تشتر برسائے گئے تھے, وہ جو ہے تنقیدی تشتر, وہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ تھی انڈیا کے اندر کی, اندرونی پالیٹکس کی, اندرونی پالیسیز کی, وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آگے بڑھتے ہیں جناب. یہ سارا کچھ وہ جو ڈیولپمنٹ انڈیا اور امریکہ کی یہ جو ساری جو شورش زدہ جو خبریں تھیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہیں. اب انڈیا نے کس طریقے سے کیا گھٹنے ٹیک دیے, یا پھر اپنے آپ کو وہ جو کچھ سمجھتا تھا اس کی بنا پہ کھڑا ہو گیا ہے؟ کیا واقعی اس نے امریکہ کو جواب دیا ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ اس کی جناب ایک خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اس ایک خبر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کی جناب سب کچھ ان کا ختم ہو چکا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد بھارت کی سرکاری آئل ریفائنریز نے روسی تیل کی خریداری روک دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سطح کی ریفائنریز ہیں انہوں نے بھی ایران کے ساتھ معاہدے منسوخ کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق بتایا گیا ہے کہ 4 بھارتی آئل ریفائنریز نے روس سے تیل کی خریداری گزشتہ ہفتے روکی ہے, جب سے ٹرمپ نے ان کے ساتھ ان کو دھمکی دینا کر دی تھی, کیونکہ یہ پچھلے 3-4 دن کے اندر ہی اس ٹیرف کے معاملے نے بڑی شدت پکڑی ہے. خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارت تیل کی درآمد کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے, جبکہ روس کے سمندری خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے. پہلے ہم نے یہی سمجھا ہوا تھا کہ شاید چائنا جو ہے نا رشیا کا سب سے بڑا خریدار ہے, لیکن اب خبر سامنے آئی ہے کہ انڈیا سب سے بڑا خریدار ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے کنٹینٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو کمنٹ کریں, اور اس کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار دیں کہ کس طریقے سے ہم اپنے کنٹینٹ میں, کنٹینٹ ڈیلیوری میں, اس کی ترتیب میں کس طریقے سے ہم بہتری لا سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.